بخاری کھجور کا گودا فروخت کرنا اور اسے کھانا 2209 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ کھجور کا گودا کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ہے جو بندہ مومن کی طرح ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ میں نے کہا یہ کہنے کا ارادہ کیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان میں سب سے کم سن تھا، لہذا میں چپ رہا۔ آپ نے خود ہی فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ 2210 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ابو طیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینگی لگائی تو آپ نے اسے ایک سا کھجور دینے کا حکم دیا، نیز آپ نے اس کے مالکان سے کہا اس کے محصول سے یعنی ٹیکس سے کچھ کمی کر دیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ہند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ابو سفیان بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال سے کچھ پوشیدہ طور پر لے لوں تو کیا مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا دستور تو موافق صرف اتنا لے سکتی ہے، تو دستور کے موافق صرف اتنا لے سکتی ہے جو تجھے تیرے بیٹوں کو کافی ہو۔ 2222 صحیح بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت ہے، انہوں نے درج ذیل ارشاد باری تعالیٰ کے متعلق فرمایا، جو مالدار ہو وہ یتیم سے پرہیز کرے اور جو تنگ دست ہو وہ رواج کے مطابق کھائے۔ یہ آیت کریمہ یتیم کے سرپرست کے متعلق نازل ہوئی جو اس کی ضرورت پوری کرتا اور اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اگر وہ تنگ دست فقیر ہے تو دستور کے مطابق اس کے مال سے کھائے۔ ایک شریک اپنا حصہ دوسرے شریک کو فروخت کر سکتا ہے۔ 2213 حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر غیر تقسیم شدہ مال میں حق شفاعہ قائم رکھا ہے، لیکن جب تقسیم ہونے کے بعد حدیں واقع ہو جائیں اور راستے بدل جائیں تو شفاع ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ شفعہ ہے، شفاع نہیں ہے، شفعہ ہے، شفعہ۔ حق شفعہ ہر غیر منقسم چیز میں ہے۔ معمر سے روایت، حق شفعہ ہر اس مال میں ہے جو تقسیم شدہ نہ ہو۔ صحیح بخاری 2207 2208 2209 صحیح بخاری 2212 2213